آج کے درس میں قربانی کرنے کا مختصر طریقہ عرض کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا جانور ان شرائط کے مطابق ہو جو کہ پہلے عرض کی جا چکی ہیں، یعنی اونٹ کی عمر 5 سال، گائے بھینس کی عمر 2 سال، بکری 1 سال کی ہونی چاہیے۔ اس سے کم عمر ہوئی تو قربانی جائز نہیں ہے، اور ان تمام جانوروں کا ان تمام عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوبصورت ہو اور موٹا تازہ ہو۔ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی کھلا لیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور چھری کو پہلے سے تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ جانور کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے پڑھ کر ذبح کر دیں۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح ذبح کریں کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرہ تک پہنچ جائے، کہ یہ بلا وجہ کی تکلیف دینا ہے۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے قربانی ذبح کی جا رہی ہے تو جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے اللہم تقبل منی، تو منی کی جگہ پر من پڑھنا ہے، من کے بعد اس کا نام لینا ہے، پھر آگے مکمل دعا پڑھنی ہے۔ اگر مشترکہ جانور ہے جیسے گائے یا اونٹ وغیرہ تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے، محض تخمینہ سے تقسیم نہ کریں۔ پھر اس گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء پر صدقہ کریں، ایک حصہ دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کو پہنچائیں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، اور اس سے خود بھی کچھ کھا لیں تو بہتر ہے۔ اگر اہل و عیال زیادہ ہوں تو 1/3 سے زیادہ گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں، سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور قربانی کا چمڑا اپنے کام میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سے پانی بھرنے کے لیے ڈول وغیرہ بنایا جا سکتا ہے، یا کسی نیک کام کے لیے دے دیا جائے، جیسے دینی مدرسے کو دیا جاتا ہے، یا کسی فقیر مسکین کو دے دیا جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بحر الرائق میں مذکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقر عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے، یہ مستحب ہے۔ اس کے خلاف کرے جب بھی حرج نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ قربانی کے دن قربانی کرنے والا اگر برداشت کر سکتا ہے بھوک پیاس وغیرہ کو، مطلب کہ یہ روزہ نہیں ہے، یہ خوشی کی بات ہے، اگر برداشت کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے پہلا لقمہ کھائے۔ اگر خدا نہ خواستہ برداشت نہیں ہو رہا، پیاس زیادہ لگ گئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو کوئی اور چیز بھی کھا لے گا تب بھی گناہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے، تو کھا سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار الطاف یعنی لطف و کرم میں سے ایک خاص کرم ہے
کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکیں ان کی طرف سے خود قربانی ادا فرما دی۔ حضرات مکرم، اسی طریقے سے اگر کوئی صاحب ثروت اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمایا ہے، اگر وہ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کرے تو یہ خوش قسمتی ہے، یہ اعلیٰ خوش قسمتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے قربانی کے جانور خریدے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ علی کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔